جب سے یہ رپورٹنگ کر رہا ہوں افغان مہاجرین کی، مجھے بھی اور ان افغان مہاجرین کو بھی آگے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ مجھے ایک روشنی نظر آئی ہے۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دونوں ملکوں کے مابین نفرت بڑھا رہے ہیں۔ مطلب طالبان کا یہ دعویٰ ٹھیک ہے کہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ امن ہو گیا، تو یہ جو جن افغان مہاجرین کو جو پاکستان سے جا رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں نہیں پتہ وہاں پہ جا کے کیا کریں گے، تو ان کے لیے آپ کے پاس کوئی امید افزا بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں، آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ موجود ہوں تورخم بارڈر کے اوپر۔ یہاں سے افغان مہاجرین بہت بڑی تعداد میں واپس جا رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں تو غیر قانونی جو کہا جا رہا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ وہ یہاں سے جا رہے ہیں۔ ہماری جتنے بھی افغان مہاجرین سے بات ہوئی ہے، سب نے یہی کہا ہے کہ ہمیں اپنے مستقبل کا نہیں پتہ، افغانستان میں جا کر کیا ہوگا، وہ کیا کاروبار کریں گے، کہاں پر جا کر رہیں گے، کیا ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ مجھے اس اڈے میں ایک نوجوان نظر آئے ہیں، اور میں نے جب ان سے بات چیت کا آغاز کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ افغانستان میں رہتے ہیں۔ اب افغانستان کے اندر کی کیا صورتحال ہے، یہ اس نوجوان سے پوچھیں گے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ شاہد۔ مصطفیٰ شاہد۔ آپ تو بہت سارے واقعات کے شاہد ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی۔ تو شاہد صاحب، آپ نے پاکستان میں کتنا عرصہ گزارا ہے؟ ہم نے تو وہاں پر 25 سال گزارے ہو پاکستان پہ، اور افغانستان پہ 7 سال گزارے۔ اچھا، آپ 7 سال پہلے پاکستان سے افغانستان منتقل ہو چکے ہیں؟ 7 سال پہلے ہم منتقل ہو گئے افغانستان پہ۔ افغانستان میں کون سے علاقے کے ہیں؟ کابل کے ہیں۔ کابل۔ کابل میں رہتے ہیں۔ تو کابل میں بھی تو 7 سال نے بہت سارے تبدیلیاں دیکھی، یعنی حامد کرزئی، اشرف غنی، اور پھر آج طالبان، ٹھیک ہے۔ آج کل طالبان کی حکومت میں کابل کی کیا صورتحال ہے؟ شکر الحمدللہ، آج کل تو بہتر ہے، پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے، اور دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے بہتری کی طرح، اور ترقی کر رہا ہے، اور امن ہے وہاں پہ؟ امن بہت زیادہ ہے، پہلے سے بہت زیادہ۔ مطلب طالبان کا یہ دعویٰ ٹھیک ہے کہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ امن ہو گیا ہے؟ شکر زیادہ ہے۔ ہم تو وہاں پر جب اشرف غنی کا دولت گورنمنٹ تھا اور کرزی کا تھا، وہ سے چند گنا ابھی بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ اچھا، اور روزگار کے کیا مواقع؟ روزگار تو پہلے خراب تھا جب آیا تھا طالبان، ابھی دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے اچھا۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب طالبان اتنا زبردست منتظم ہے، انتظام ان کا زبردست ہے، کیا ایسی چیز ہے؟ انتظام اس کا بہت زبردست ہے۔ وہ جب کام کرتا ہے بیسیکلی کرتا ہے، بنیادی کرتی ہے انشاءاللہ، اور جو کام کر رہے ہیں وہ اچھے ہو رہے ہیں۔ پیار محبت سے وہ کام ہو رہا ہے یا بندوق کے زور پہ؟ نہیں، پیار محبت سے، بندوق کی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ صرف کابل کی صورتحال ایسی ہے یا جلال آباد یا دوسرے جو شہر ہیں؟ چونتی صوبے سب کی یہی ایک سہولت بھی ہے، اور کیا ہے، امن بھی ہے، کام بھی ہو رہا ہے دن بہ دن۔ تو یہ جو جن افغان مہاجرین کو جو پاکستان سے جا رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں نہیں پتہ وہاں پہ جا کے کیا کریں گے، تو ان کے لیے آپ کے پاس کوئی امید افزا بات ہے؟ انشاءاللہ ہوگا، مگر گورنمنٹ پاکستان گورنمنٹ کو یہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ 1 مہینے کے اندر اس کو نکالنے کے لیے۔ اور دوسری بات، یہ ایسے لوگ بھی ہیں یہاں پر پاکستان میں زندگی کے، اس نے 40 سال گزارے ہیں، چھوٹے تھے، جب جا رہے اس کا گاؤں کا پتہ بھی نہیں ہوگا، مگر انشاءاللہ جب کام ہوگا انشاءاللہ تو یہ ممکن ہے کہ وہاں پہ ان کو روزگار مل سکے؟ انشاءاللہ مل سکے گا۔ اچھا، ہم امیدوار ہیں کہ انشاءاللہ یہ لوگوں کے لیے بھی کام بھی ہوگا، اور انشاءاللہ رہے گا۔ کون سے سیکٹر میں زیادہ کام وہاں پہ ہو سکتے ہیں؟ مطلب وہاں پہ زمینیں بھی بہت ہیں، وہاں پہ زراعت پہ کام کیا جا سکتا ہے؟ زراعت بھی، فیکٹریاں بھی انڈسٹریل ایریا میں، اور اس کا جو پروڈکٹ ہے کس کا، کنسٹرکشن کا، اس میں بھی کام چل رہا ہے، اس میں بھی کم ہو سکتا ہے، زیادہ کام ہے اس نے۔ ادھر پاکستان میں جتنے بھی افغان مہاجرین نے کام کیا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ مختلف شعبوں کے ماہرین بھی ہیں، پڑھے لکھے افغان مہاجرین بھی ہیں، اور کافی انہوں نے محنت کی ہے۔ تو یہی محنت وہ جب اپنے وطن واپس جا کے کریں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان مزید اٹھے گا؟ انشاءاللہ اٹھے گا۔ اور زیادہ ملک افغان جو ہے، زیادہ ملکوں پہ وہ مہاجر ہے، اور پاکستان واحد ملک ہے جو ہم کو بہت لوگ دیا ہے، ڈاکٹر دیا ہے، انجینئر دیا ہے۔ انشاءاللہ جب لوگ آئے گا افغانستان پہ، یہ لوگ کام کرے گا ہمارے لیے، ہماری حکومت کے ساتھ انشاءاللہ تعاون کرے گا، آگے جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، آپ 7 سال پہلے افغانستان گئے، آپ نے بہت عرصہ پاکستان میں بھی گزارا۔ پاکستان کا سلوک افغان مہاجرین کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسا رہا؟ بہت اچھا رہا۔ لوگوں کا جو گورنمنٹ ہے، اس کے علاوہ جو بندے ہیں یا لوگوں کا، وہ بہت اچھا ہے، اور گورنمنٹ انشاءاللہ وہ بھی ہوگا، اپنی وہ بھی اچھی ہو جائے، انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں، دعا کریں اس طرح آپ کی حکومت اچھی ہے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ بتائیے کہ یہاں سے بچے جا رہے ہیں،
ٹھیک ہے، افغان مہاجرین کے بچے جا رہے ہیں، خصوصاً بچیاں، وہاں پہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بڑے تحفظات ہیں لوگوں کے، اور ان لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ ان کی بچیاں وہاں پہ تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گی، تو ایسا ہی ہے؟ یہ گورنمنٹ جو طالبان کا گورنمنٹ ہے اس سے بہت کمزور ہے، جو بچے کے لیے اجازت نہیں دیتا تھا 6 کلاس تک وہ کر سکتا ہے کہ پڑھائی کر لے، پھر اس کے بعد اجازت نہیں دیتا ہے، مگر انشاءاللہ وہ بھی ہوگا، حالات بدلیں گے آپ کو لگتا ہے؟ انشاءاللہ بدلیں گے۔ ٹھیک، آپ کام کیا کرتے ہیں؟ ہمارا جو وہاں پر کام ہے صابن کا۔ اچھا، صابن کا۔ ادھر کے جو افغان ہیں آپ کی طرح، جو ادھر رہائش پذیر ہیں، ادھر انہوں نے کاروبار بھی شروع کیا ہوا ہے، حکومت کے ساتھ ساتھ ان پر بھی تو ذمہ داری عائد ہوتی ہے نا کہ وہ اپنے مہاجر بھائیوں کا بھرپور ساتھ دیں، وہاں پہ ان کی آباد کاری کے حوالے سے، بحالی کے حوالے سے۔ کچھ نہیں سمجھا سر جی۔ دیکھیں، میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ آپ کے یہ جو مہاجر بھائی پاکستان سے جا رہے ہیں اور آلریڈی وہاں پہ جو افغان رہتے ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں، وہاں پر کما رہے ہیں، تو ان کو بھی مدد کرنی چاہیے اپنے ان بھائیوں کی۔ کیوں نہیں کر رہے ہیں، ہم واٹس ایپ پہ ایک گروپ ہے، وہ جو مہاجر آتے ہیں افغانستان پہ اس کے لیے تعاون کرتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، یہاں پر آتے وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں پیسے دیتے ہیں، وہاں پر ہماری گورنمنٹ کے آدمی آتے ہیں، اور جو فاؤنڈیشن ہے فنڈ والا وہ بھی آتا ہے، یہاں پر لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ جس طرح پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا مختلف جگہ پہ ہولڈنگ سینٹرز یعنی کیمپ بنائے گئے ہیں، کوشش کی جا رہی کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، راستے میں نے دیکھا عام لوگ بھی مدد کر رہے ہیں، راشن دے رہے ہیں، خوراک دے رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں، میڈیسن دے رہے ہیں، تو جب یہ لوگ افغانستان کی سرحد پار کر لیتے ہیں تورخم بارڈر، تو وہاں پر بھی ایسے انتظامات، ایسے کیمپ لگائے گئے ہیں؟ ایسے کیمپ بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جو گاڑی اس کو گورنمنٹ دیا ہے طالبان نے اس لوگوں کے لیے، وہ جگہ پر پہنچاتے ہیں، فری پہنچاتے ہیں اپنی جگہ پر، اس نے بسیں بھی بھیجی ہوئی ہے، زیادہ چیزیں اس نے بھیجی ہوئی ہے، کیمپیں بنائے ہوئے ہیں، دوائی بھی دے رہے ہیں، روٹی بھی دے رہے ہیں، اور لوگوں کو پہنچانے کی جہاں پر جاتے اس کا کیا نہیں لیتے، پیسے بھی نہیں لیتے۔ آپ نے واٹس ایپ کا ذکر کیا، اس کا مطلب ہے آپ سوشل میڈیا کے استعمال جانتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کی یہ جو دوستی ہے اس کو مزید کیسے مضبوط بنایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دونوں ملکوں کے مابین نفرت بڑھا رہے ہیں، تو ان کو دیکھیں، پاکستان اور افغانستان کا اتحاد ہو، اگر بھائی چارہ مزید بہتر ہو، تعلقات بہتر ہوں، تو دونوں ملک ترقی کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں ترقی کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب لوگوں کی پیچھے نہ دیکھے، لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہ دے، یہ اس نے کہہ دیا، وہ اس نے کہہ دیا، مگر جب وہ اس کو نہ دیکھے تو انشاءاللہ آگے جائے گا۔ اور بہت شکریہ آپ کا۔ اور ناظرین، اس نوجوان کی آپ نے باتیں سنی، مجھے تو بہت حوصلہ ملا ہے، مجھے تو بہت امید پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ میں نے جب سے یہ رپورٹنگ کر رہا ہوں افغان مہاجرین کی، مجھے بھی اور ان افغان مہاجرین کو بھی آگے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا، مجھے ایک روشنی نظر آئی ہے، وہاں پہ کاروبار بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس نوجوان کی بات جو ہے، آخری والی بات، کہ ہم نے ماضی میں نہیں دیکھنا، ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے اپنی سوچ کو مثبت بنانا ہے، پازیٹیو بنانا ہے۔ پازیٹیو ہماری سوچ ہوگی تو پاکستان بھی آگے بڑھے گا اور افغانستان ہمارا بھائی بھی آگے بڑھے گا۔ بہت شکریہ۔